दुनिया के तमाम बराज़मों में से ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ अपने वसीआ ज़मीनी रकबे के लिए बल्कि अपने मुनफरद आबादियाती मंजरनामे के लिए नुमायां है। सबसे छोटा बराज़म होने के बावजूद ये वाहिद मुल्क है जिस पर मुकम्मल तौर पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल है। जबकि बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया के बेपनाह हजम को तस्लीम करते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई उसकी कम आबादी की कसाफत को समझें उसको तनाज़र में डालने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का साइज के लिहाज से मुल्हक़ा रियासत-ए मुत्तहदा से मुवाजना है। ताहिम जबकि अमेरिका की आबादी 300 मिलियन से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी मामूली 26 मिलियन है। हैरत अंगेज़ तौर पर कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसी इनफरादी अमरीकी रियासतें हैं जिनकी आबादी पूरे ऑस्ट्रेलियावी बराज़म से ज़्यादा है। यूरोपी मुवाजना के लिए अकेला इंग्लैंड ही ऑस्ट्रेलिया की आबादी को दोगुना पीछे छोड़ देता है और उसकी वसात के बावजूद दुनिया भर में 7 छोटे जज़ायर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बाशिंदों की मेज़बानी करते हैं, बशमूल बरतानिया, होंशो और जावा। उससे भी ज़्यादा हैरानकुन मेट्रोपॉलिटन इलाके हैं जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी को बौने बना रहे हैं। टोक्यो, जकार्ता और दिल्ली जैसे शहर ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा हैं। शंघाई और सीवल का तज़किरा न करना जो मुवाजना की तादाद पर फख्र करते हैं। मजीद बरा दुनिया भर के बड़े शहर साओ पालो से लेकर मास्को तक ऑस्ट्रेलिया की आबादी के हजम का मुकाबला करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 5 बड़े शहर उसके शहरियों की अक्सरियत को एडजस्ट करते हैं। सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड। ये शहरी मराकज़ ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 2/3 आबादी का घर हैं, जो उसकी बहुत ज़्यादा शहरी नोयत को नुमायां करते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तकरीबन 95% ऑस्ट्रेलियावी साहली पट्टी के 50 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से वसीआ अंदरूनी हिस्सा बहुत कम आबाद है। ये अनोखी तकसीम दिलचस्प मंजरनामे पैदा करती है, जैसे मगरबी ऑस्ट्रेलिया में शायर ऑफ एस्ट पिलबरा जो कि जापान की तरह के इलाके पर फैला हुआ है, लेकिन उसकी आबादी का सिर्फ एक हिस्सा है। जनूबी ऑस्ट्रेलिया में उसके बराकोस और भी सख्त है। एडिलेड 1.3 मिलियन से ज्यादा रहायशियों के साथ हमसाया पादरियों का गैर मुंजबत इलाका, एक खुता जिसका हजम फ्रांस का है, उसके बावजूद सिर्फ चंद हजार लोग आबाद हैं। उस वाक़ये को मजीद वाज़ेह करने वाली एना करीक है जो इसराइल से बड़ी निजी मिल्कियत में मवेशियों का फारिम है, उसके बावजूद सिर्फ मुट्ठी भर लोगों और हजारों मवेशी का घर है। ऑस्ट्रेलिया की आबादियाती जमीन की तज़ीन की इंतहाओं की एक टिप्स्ट्री है, जहां जमीन की वसीआ वसातें गंजान आबाद शहरी मराकज़ के साथ एक साथ रहती हैं, जो एक मुनफरिद ऑस्ट्रेलियाई तजर्बा पैदा करती है। ऑस्ट्रेलिया का वसीआ खालीपन वाकई हैरानकुन है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया की एक ही रियासत के अंदर जनूबी साहिल पर वाक़ा एस्परेंस और शमाली साहिल के करीब कनोरा के कस्बों पर गौर करें। 3200 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर एक से दूसरे तक गाड़ी चलाने में कम से कम 35 घंटे लगते हैं। इस सफर के दौरान आपको कल 70,000 से कम लोगों की आबादी का सामना करना पड़ेगा। उसको तनाज़र में रखने के लिए ये मेड्रिड से इस्तांबुल तक तकरीबन पूरे यूरोप में ड्राइवोंग के मुतरादिफ है, जहां आपका सामना काफी ज्यादा लोगों से होगा। तो कौन से अवामिल ऑस्ट्रेलिया की कम आबादी में हिस्सा डालते हैं? अगरचे बहुत से लोग फौरी तौर पर वसीआ रेगिस्तानों और खतरनाक जंगली हयात के बारे में सोचते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अहम है। ऑस्ट्रेलिया की जगराफियाई और अर्जियाती खुसूसियात उसकी आबादी की कसाफत की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। अंटार्कटिका के निस्बतन करीब वाक़या ऑस्ट्रेलिया के मगरबी हिस्से को जनूबी बहर की जानिब से मुसलसल सरद समंदरी धारों का सामना है, जो बारिश के बादलों की तश्कील के लिए ज़रूरी बड़े पैमाने पर बुखारात को रोकती है। दरें असना अजीम तकसीम करने वाली रेंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पहाड़ी जंजीर बहराल कहल से आगे बढ़ने वाले बारिश के बादलों को रोकती है, जिससे अंदरूनी हिस्से में बारिश के साए का असर पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी जंजीर होने के बावजूद ये पहाड़ आलमी सतह पर निस्बतन मामूली हैं। बराज़म तमाम जमीनों की औसत बुलंदी पर फख्र करता है। माउंट कोशिस्को सरजमीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा मकाम सतह समंदर से महज 2228 मीटर बुलंदी पर खड़ा है, जो दूसरे बराज़मों की चोटियों से नुमायां तौर पर कम है। नुमायां बुलंदी की ये कमी बारिश पैदा करने वाले हालात की तश्कील को महदूद करती है। मजीद बरा ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ मिक्रों को घेरे हुए बराज़म के बेशतर हिस्से को झैली उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय आब ओ हवा के ताबा करती है, जिसमें हाई प्रेशर के निज़ाम का गलबा है, जो हवा को गर्म और खशक करते हैं, मजीद बारिशों को रोकते हैं। पेचीदा मामलात जनूबी बहर काहिल के गैर मुतवक्का दोगले हैं, जिन्हें अल नीनो और ला नीना कहा जाता है। अल नीनो के वाक़यात के दौरान सस्त मगरबी हवाओं के तवील अरसे से मशरक़ी और शमाली ऑस्ट्रेलिया में माहौलियाती नमी की तरसील में कमी वाक़या होती है, जिससे खुश्क साली की सूरत हाल बढ़ जाती है। खुलासा ये कि ऑस्ट्रेलिया का जोग्राफियाई
ارضیاتی اور موسمی عوامل کا انوکھا امتزاج زمین پر سب سے کم آبادی والے برائزموں میں سے ایک بنانے کی سازش کرتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آسٹریلیا کی بہت سی بدترین بش فائر ایل نینو کے واقعات سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ واقعات، جن میں مغربی ہواؤں کے لمبے عرصے تک نشان لگا ہوا ہے، براعظم کے پہلے سے خشک حالات کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ در حقیقت آسٹریلیا اب تک کا سب سے خشک آباد براعظم ہے، جس میں سالانہ کم اوسط بارش ہوتی ہے۔ ریگستان جیسے حالات اس کے کل رقبہ کا تقریباً 85% احاطہ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اوسط سالانہ بارش کے نقشے پر ایک نظر ڈالیں اور آپ کو ایک نمونہ نظر آئے گا۔ زیادہ تر بارش مشرقی ساحل، تسمانیہ اور جنوب مغربی کونے میں پرت کے آس پاس ہوتی ہے، لیکن ایک قابل ذکر استثناء ہے: شمالی آسٹریلیا۔ یہاں بارش کم نہیں ہوتی ہے، یہ غیر متوقع ہے۔ گیلے اور خشک موسموں کا غلبہ ہے۔ بارش کا بڑا حصہ گیلے موسم کے دوران گرتا ہے، خاص طور پر دسمبر اور مارچ کے درمیان، جب مونسون اور اشنکٹبندیی طوفان فعال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شمالی آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر ڈارون میں سالانہ اوسطاً 1800 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے، جو کہ لندن سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ تاہم اس بارش کی اکثریت 4 ماہ کے گیلے موسم میں ہوتی ہے۔ فوری ساحلی پٹی سے پرے شمالی آسٹریلیا کا اندرونی حصہ ساحل اور ٹراپک آف کیپریکورن کے درمیان اشنکٹبندیی طوفانوں کی غیر متوقع نوعیت کی وجہ سے انتہائی بے ترتیب بارش کا تجربہ کرتا ہے۔ 1898 میں ایک طوفان نے ایک چھوٹے سے شمالی آسٹریلوی قصبے میں ایک دن میں 1740 ملی میٹر بارش کی، جو کہ لندن کی پوری اوسط سالانہ بارش سے زیادہ تھی۔ پھر بھی 1982 میں بغیر کسی طوفان کے اسی قصبے میں سال بھر میں محض 4 ملی میٹر بارش ہوئی، جو صحرائے صحارا کی سالانہ اوسط سے کم تھی۔ مزید یہ کہ آسٹریلیا میں میٹھے پانی کی کمی اہم ندیوں کی عدم موجودگی سے بڑھ گئی ہے۔ مری ڈارلنگ بیسن براعظم کا سب سے اہم دریائی نظام اپنے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ بیسن کا زیادہ تر حصہ عظیم تقسیم کرنے والی حد سے باہر ہے، جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ نتیجتاً اس کا اوسط سالانہ بہاؤ محض 24,000 گیگا لیٹر ہے، جو دنیا بھر کے دوسرے بڑے دریائی نظاموں سے بہت کم ہے۔ اپنی حدود کے باوجود بیسن تقریباً 3 ملین آسٹریلوی باشندوں کو برقرار رکھتا ہے اور زراعت کو سپورٹ کرتا ہے، قوم کے لیے خوراک کی فراہمی اور ایشیا کو برآمد کرتا ہے۔ تاہم جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی خشک سالی کو تیز کرتی ہے، بیسن کے پانی کے وسائل کم ہوتے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کی ریکارڈ شدہ تاریخ کے 10 گرم ترین سالوں میں سے 9 سال 2005 سے رونما ہوئے ہیں، جو اس اہم زرعی مرکز کو درپیش چیلنجوں کو بڑھا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ درجہ حرارت مرے ڈارلنگ بیسن میں بخارات کی شرح کو تیز کر رہا ہے، پانی کی کمی کو بڑھا رہا ہے۔ کچھ حصوں میں بیسن کے حصے مہینوں تک خشک رہتے ہیں، جس سے پانی کے وسائل میں مزید دباؤ پڑتا ہے۔ تاہم آسٹریلیا میں ایک بڑی آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کی کمی بہت چیلنج نہیں ہے۔ زراعت کے لیے زرخیز زمین کی کمی ایک اور اہم رکاوٹ ہے، جس کی بڑی وجہ جغرافیائی اور ارضیاتی عوامل ہیں۔ شمالی آسٹریلیا میں 1 ارب سال سے زیادہ عرصے سے ارضیاتی سرگرمی کی کمی نے مٹی کو مسلسل موسمیاتی اور کٹاؤ کا نشانہ بنایا ہے، جس سے یہ زراعت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ دوسرے براعظموں کے برعکس، جہاں مٹی کی تجدید ہزاروں سالوں میں ہوتی ہے، آسٹریلیا کی مٹی لاکھوں سالوں سے خراب رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑی حد تک بانجھ ہے۔ پھر بھی ان چیلنجوں کے باوجود آسٹریلیا کے پاس بہت سے ممالک کے مقابلے میٹھے پانی کے وافر وسائل موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 492 کیوبک کلومیٹر قابل تجدید تازہ پانی کے وسائل کے ساتھ آسٹریلیا بہت زیادہ آبادی والے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ میٹھے پانی کے وسائل کا یہ فاضل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صرف پانی کی کمی آبادی میں اضافے کا محدود عنصر نہیں ہے۔ اسی طرح جبکہ آسٹریلیا کی صرف 6% زمین قابل کاشت ہے، اس کے وسیع رقبے کا مطلب ہے کہ یہ قابل استعمال کھیتوں کی کافی مقدار کی نمائندگی کرتا ہے۔ در حقیقت آسٹریلیا کے پاس اپنی آبادی کا ایک حصہ ہونے کے باوجود کئی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ قابل کاشت زمین ہے۔ یہ ملک عالمی سطح پر آبادی کے لحاظ سے قابل کاشت اراضی کے سب سے زیادہ تناسب پر فخر کرتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ آبادی کو سہارا دینے کی صلاحیت ہے۔ تاہم تاریخی اور جغرافیائی عوامل نے آسٹریلیا کی آبادی میں اضافے کو محدود کر دیا ہے۔ لاکھوں سالوں سے
آسٹریلیا جغرافیائی طور پر الگ تھلگ رہا ہے، سمندر میں کھوئے ہوئے براعظم کے طور پر بہتا ہوا ہے۔ یہ تنہائی منفرد ارتقائی راستوں کا باعث بنی ہے، جس میں مرسوپیلز مقامی ممالیہ جنگلی حیات پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس کہیں اور پائے جانے والے نالی ممالیہ جانوروں کے برعکس خلاصہ یہ کہ آسٹریلیا کے پاس ایک بڑی آبادی کو برقرار رکھنے کے وسائل موجود ہیں۔ تاریخی تنہائی، چیلنجنگ جغرافیہ اور ارضیاتی عوامل اس کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اپنی وسیع صلاحیت کے باوجود آسٹریلیا تضادات کی سرزمین بنا ہوا ہے، جہاں قدرتی رکاوٹیں اور منفرد ماحولیاتی نظام اس کی آبادی کی حرکیات کو تشکیل دیتے ہیں۔ جدید انسانوں نے پہلی بار آسٹریلیا کے براعظم میں تقریباً 50,000 سال پہلے قدم رکھا، ایک ایسے وقت میں جب جغرافیہ بالکل مختلف نظر آتا تھا۔ سمندر کی نچلی سطح نے ابتدائی انسانوں کو جزیرہ نما سنڈا سے ہجرت کرنے، چند جزیروں کو عبور کرنے اور موجودہ نیو گنی تک پہنچنے کی اجازت دی، جو اس وقت ایک زمینی پل کے ذریعے آسٹریلیا سے جڑا ہوا تھا، جسے ساحل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دسیوں ہزار سالوں تک یہ ابتدائی باشندے بیرونی دنیا سے نسبتاً الگ تھلگ رہے، دوسرے انسانی گروہوں سے بلا روک ٹوک۔ جیسے جیسے آخری برفانی دور کے بعد سطح سمندر میں اضافہ ہوا، سہول ڈوب گیا، آسٹریلیا کو مزید الگ تھلگ کر دیا۔ یہ تقریباً 10,000 سال پہلے تک نہیں تھا کہ نیو گنی اور آسٹریلیا کے درمیان زمینی پل مکمل طور پر غائب ہو گیا، جس سے براعظم اور بھی دور دراز ہو گیا۔ ہزاروں سال کے دوران آسٹریلیا نے بیرونی لوگوں کے ساتھ کم سے کم رابطہ دیکھا۔ ڈنگو، جو کہ نیو گنی سے نکلتے ہیں، تقریباً 8,300 سال پہلے پہنچے تھے، ممکنہ طور پر نامعلوم انسانی زائرین لائے تھے۔ جینیاتی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 4,000 سال قبل جنوبی ایشیائیوں کے ساتھ ایک اور ممکنہ تصادم ہوا تھا، لیکن اہم بیرونی رابطہ نایاب تھا۔ 1606 میں ٹی ڈی جے ایکسپلورر ولیم جانزون اور اس کا عملہ کیپ یارک جزیرہ نما کے مغربی کنارے پر اترا۔ تاہم ڈڈچو نے کبھی بھی غیر مہمن نواز حالات کی وجہ سے مستقل بستیاں قائم نہیں کیں۔ سب سے قریب وہ آئے جو 1656 میں ایک حادثاتی لینڈنگ تھی، جب ورگلڈ ڈریک جہاز مغربی آسٹریلیا کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ بچاؤ کی کوششوں کے باوجود بچ جانے والے 68 افراد کبھی نہیں مل سکے، جو آسٹریلیا کی وسعتوں میں غائب ہو گئے۔ لاپتہ ہونے کے ایک صدی بعد 1963 تک یہ ملبہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ آخر کار 1788 میں انگریزوں نے آسٹریلیا میں جدید دور کے سڈنی کے قریب تقریباً 1,300 افراد کے ساتھ پہلی مستقل یورپی بستی قائم کی۔ اس وقت آبائی باشندوں کی آبادی تقریباً 650,000 تھی، جو آسٹریلیا کے باشندوں کی اکثریت تھی۔ اس کو تناظر میں رکھنے کے لیے اس وقت دیگر براعظموں کی آبادی کے مقابلے میں ابیوریجنل آبادی بہت کم تھی۔ اپنی بھرپور تاریخ کے باوجود آسٹریلیا دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً کم آبادی والا براعظم رہا، جس کی تشکیل اس کے منفرد جغرافیہ اور یورپی نوآبادیات تک محدود بیرونی رابطے سے ہے۔ صنعت کاری کے جدید دور میں آسٹریلیا کا سفر منفرد رہا ہے، جس کا آغاز دیگر آباد براعظموں کے مقابلے میں آبادی کے لحاظ سے کافی کم ہے۔ جبکہ ایشیا میں 650 ملین سے زیادہ لوگ تھے، یورپ میں تقریباً 150 ملین، افریقہ میں 85 ملین اور امریکہ میں تقریباً 20 ملین تھے۔ آسٹریلیا کی آبادی ان تعداد کا محض ایک حصہ تھی۔ آسٹریلیا کو ریاستہائے متحدہ کی آبادی سے آگے نکلنے میں ایک صدی سے زیادہ کا وقت لگا۔ یہ سنگ میل صرف 1906 میں پہنچا، جب امریکہ کی آبادی پہلے ہی 90 ملین کو دھکیل رہی تھی۔ آسٹریلیا کی زیادہ تر تاریخ میں امیگریشن بنیادی طور پر برطانوی جزائر سے آئی، خاص طور پر 1851 میں سونے کی دریافت کے بعد، جس نے تارکین وطن کی ایک بڑی آمد کو جنم دیا۔ تاہم یورپ سے تارکین وطن کو راغب کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ آسٹریلیا نے امریکہ، کینیڈا، برازیل اور ارجنٹائن جیسے پرکشش مقامات سے مقابلہ کیا۔ مزید برآں 1901 میں وائٹ آسٹریلیا کی پالیسی کے نفاذ نے سفید فام یورپی نسل کے لوگوں کی امیگریشن کو محدود کر دیا، خاص طور پر برطانیہ سے آنے والے تارکین وطن کی حمایت۔ پہلی جنگ عظیم کے اثرات نے آبادی میں اضافے کو مزید روکا۔ 5 میں سے ایک آسٹریلوی آدمی کو یورپ میں لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر آسٹریلیا کی آبادی تقریباً 70 لاکھ تھی، جو کہ بنیادی طور پر یورپی نسل کی تھی۔ ایشیا کے اطراف میں آبادی کے لحاظ سے ایشیائی ممالک کے زیر اثر ہونے کا خوف، خاص طور پر 1942 میں امپیریل جاپان کے ڈارون پر بمباری کے بعد قومی سلامتی کے بارے میں خدشات کا باعث بنا۔ نتیجتاً آسٹریلیا نے یورپ بھر سے امیگریشن کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی، بتدریج اپنی امیگریشن پالیسیوں میں نرمی کرتے ہوئے مختلف یورپی ممالک کے تارکین وطن کو شامل کیا۔ تاہم غیر سفید فام تارکین وطن کا اخراج برقرار رہا۔ وائٹ آسٹریلیا کی پالیسی 1973 تک بڑی حد تک برقرار رہی۔ اس وقت تک یہ نسل آسٹریلیا کی امیگریشن پالیسی میں ایک عنصر کے طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔
जिससे कथीर अल-थकाफ़ती की तरफ एक अहम तब्दीली आई थी। 21वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया ने कथीर अल-थकाफ़ती को कबूल किया है और मुतनव्वे ख़ुतों, ख़ास तौर पर एशिया से बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन का खैर मुक़द्दम किया है। आज बरआज़म में नए तारकीन वतन की अक्सरियत चीन और हिंदुस्तान जैसे ममालिक से आती है, जो ऑस्ट्रेलिया के एक कथीर अल-सकाफ़ती माशरे में इर्तिका की अक्कासी करती है। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की निस्बतन ज़्यादा शरह को बरकरार रखता है। 26 मिलियन की आबादी के लिए नए आने वालों की तादाद 200,000 से कम सालाना है। 2022 तक तकरीबन 3 में से एक ऑस्ट्रेलवी मुल्क से बाहर पैदा हुआ था, जो उसे सबसे ज्यादा तारकीन वतन से मालामाल तरक्की याफ्ता मगरबी मुल्क बनाता है। अपने तारकीन वतन के वर्थे को फखरिया अंदाज में कबूल करते हुए ऑस्ट्रेलिया आबादी में इजाफे की मनसूबा बंदी जारी रखे हुए है। तखमीनों के मुताबिक 2050 तक तकरीबन 36 मिलियन तक इजाफा हो जाएगा, जिसकी बड़ी वजह मुसलसल इमिग्रेशन है। ताहम ये तरक्की कदीम और जदीद दोनों चीलंगों के साथ आती है। बरआज़म गैर मुतवक्का बारिशों, खशक होने वाली नदियों, खशक साली और वसीया बंजर बियाबान जैसे मसाइल से दोचार है, जो मौसमियाती तब्दीली की गैर यकीनी सूरत हाल से जड़े हुए हैं। इन चैलेंजों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बड़े ज़रूरी पैदावार और बरामद कनंदगान में से एक के तौर पर खड़ा है। 104 मिलियन से ज्यादा भेड़ों के साथ इंसानी आबादी से 4 गुना ऑस्ट्रेलिया भेड़ों और ऊन की पैदावार में आलमी सतह पर दूसरे और गाय के गोश्त की पैदावार में 5वें नंबर पर है। मज़ीद बरां ऑस्ट्रेलिया दुनिया की निस्फ से ज्यादा तस्दीक शुदा नामियाती खेती पर फख्र करता है और बादाम और दाल की पैदावार में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। आपका ताउन मेरे चैनल के लिए बहुत मानी रखता है। देखने और आपके जारी ताउन के लिए आपका शुक्रिया।